السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے مسرت کا اظہار کیا ہے ہزارہ شہداء کی تدفین پر۔ مسرت، خوشی کا اظہار۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیا تبصرہ کیا جائے۔ میں وزیر اعظم صاحب کا جملہ جو انہوں نے ادا کیا شہداء کے لواحقین کے سامنے بیٹھ کر، جو انہوں نے گفتگو کی اور گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد میڈیا کو جاری کی گئی، اور میڈیا کو اس لیے ریکارڈ کرنے کے بعد جاری کی گئی کہ خان صاحب کو شاید موقع محل ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، اور اس میں یقیناً انہوں نے جو گفتگو کی ہوگی اس میں کافی ساری چیزیں اس لیے مطلب وہ ریکارڈ کر کے اس لیے بعد میں میڈیا کو جاری کر دی گئی کہ کہیں کوئی ایسا جملہ نہ ہو جائے لائیو میں جو پھر بلیک میل کرنے والے وزیر اعظم صاحب کے جملے کی طرح معاملے کو خراب نہ کرتے یا کوئی نیا تنازع نہ کھڑا کرتے، کوئی نئی بدنامی کا باعث نہ بنے وزیر اعظم صاحب کے لیے۔ مگر تمام تر کوششوں کے باوجود ایک جملہ جو وزیر اعظم صاحب نے ادا کیا، وہ ریکارڈڈ ویڈیو جو جاری کی گئی وزیر اعظم کی، اس میں بھی وہ چل گیا۔ اب بعد میں ظاہر ہے وہ انفارمیشن کے جو وزیر اعظم صاحب کا دفتر ہوتا ہے وہ دیکھے گا اس معاملے کو کہ کس کی غلطی ہے، پھر ممکن ہے کہ اس کی بھی پھر باز پرس ہو۔ جملہ کیا ہے کہ مجھے خوشی ہے، اب شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں سامنے، بچیاں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، وزیر اعظم صاحب نے کالے چشمے چڑھائے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب اپنی شان خود بیان کیے جا رہے ہیں، مسلسل بیان کریں اپنی شان۔ اور اس کے بعد ایک جملہ جو اس پوری یعنی وہ میں نے سن کے ہی کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یا اللہ، کوئی کسی کی بھی تدفین پر اس طرح کے لفظ استعمال کر سکتا ہے اور وہ ہو وزیر اعظم۔ جملہ کیا ہے جناب کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری بات مانی اور شہداء کو دفنا دیا۔ اب کس چیز کی خوشی؟ مطلب کل کہا تھا خان صاحب نے کہ جناب میں بلیک میل نہیں ہوتا، یہ تو خیر جو یہ تو مطلب ہے اس کا کہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ جتنا تنازع کھڑا ہوا، جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میڈیا میں سوشل میڈیا میں ہو رہی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ گوگلز لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دربار لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئٹہ گئے تھے۔ توقع یہ تھی کہ جناب خان صاحب اپنے وعدے کے مطابق لواحقین کے پاس جائیں گے، مگر لواحقین کے پاس نہیں گئے۔ کوئٹہ ضرور گئے ہیں وہ۔ کوئٹہ میں انہوں نے جاتے ہی ایک اجلاس بلایا، جس اجلاس بلانے کا مطلب یہی ہے کہ خان صاحب کی کوئٹہ جانے سے پہلے کوئی تیاری تھی ہی نہیں، انہوں نے کوئی بریفنگ لی ہی نہیں۔ جب وہ اسلام آباد سے کوئٹہ پہنچے، کوئٹہ پہنچنے کے بعد انہوں نے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی ہے، اس میں بریفنگ لی ہے، امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ لی ہے، لواحقین کے متعلق دھرنا کیسے ختم ہوا، کیا ہوا، ساری چیزیں انہوں نے۔ حالانکہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، جو کل کی تقریر تھی، کہ ہم نے تمام مطالبات جو لواحقین کے مان لیے ہیں، مگر ان کی جو شرط ہے وہ جو نہیں مانی جا سکتی کہ وزیر اعظم صاحب آئیں تو پھر تدفین کریں گے۔ تو اس کے بعد اگر وزیر اعظم صاحب کی وہ بات میں صحیح مان لوں کہ ہم نے سارے مطالبات مان لیے، دیٹ مینس کہ وزیر اعظم صاحب کو ساری کی ساری بریفنگ تھی، وزیر اعظم کے علم میں تھا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بعد پہلے جا کے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد جا کے لواحقین کو بلایا اور پھر ان سے ملے۔ چلیں، یہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پہلے بریفنگ لیتے ہو لوکل انتظامیہ سے، ایڈمنسٹریشن سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے آپ نے بریفنگ لی، اچھا کیا آپ نے بریفنگ لی، تو لواحقین کے پاس چل کر جاتے، چل کر نہیں گئے۔ جو اس بات کا وہ جو پہلو ہے نا، خطرناک پہلو، جو ظاہر ہے یہ جو یاد رکھا جاتا ہے، جیسے آج تک وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تانا ملتا ہے کہ وہ سانحہ ساہیوال کے ورثاء کے پاس چل کر نہیں گئے تھے، ان کو گورنر ہاؤس بلایا تھا۔ یہاں وزیر اعظم صاحب نے اچھا اس کا توڑ نکالنے کے لیے، اب یہ چالاکیاں ہیں نا، چالاکیاں سیاست میں چلتی ہیں، لیکن یہ چالاکیاں اس طرح کی چالاکیاں نہیں چلتی، پکڑی جاتی ہیں۔ اب چالاکی کیا فرمائی ہے وزیر اعظم صاحب نے وہاں جا کر کہ بجائے گورنر ہاؤس بلانے کے کہ یار ایشو بنے گا نا، تنازع بنے گا، اچھا جی سی ایم ہاؤس بلانے ایشو بنے گا کہ جی اپنے پاس بلا لیا، انہوں نے وہاں پر ویمن یونیورسٹی میں بلا لیا لواحقین کو، خواتین کو، بچوں کو۔ بھائی آپ ہزارہ ٹاؤن چلے جاتے، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کی سیکیورٹی کا تو ہر جگہ جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں پر تو کرفیو لگ جاتا ہے۔ لاہور میں مال روڈ بند کر دیا جاتا ہے، ایسے بند کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب کی آمد کے موقع پر جس طرح لاہور بند ہوتا ہے، لاہور کی سڑکیں بند ہوتی ہیں،
جس طرح وہ اسلام آباد میں جب ٹریول کرتے ہیں، جس طرح کسی اور جگہ جاتے ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا، کروا دیتے کوئٹہ پورا کرفیو لگوا دیتے یار، لیکن لواحقین کے پاس چلے جاتے نا، ان کی گھروں میں جاتے، ایک آدھ کے گھر جاتے، ہزارہ ٹاؤن میں جاتے، ہزارہ ٹاؤن کا کوئی کمیونٹی سینٹر ہوگا، کوئی وہاں پہ کوئی دفتر ہوگا کسی کا، وہاں جاتے تاکہ پتہ چلتا ہے کہ آپ چل کر آئے ہیں۔ وہاں ایک بچی کہتی ہے، خاتون، آواز وہ ویڈیو میں آتی ہے اچھی طرح، کہ جناب ہم تو اتنے عرصے سے ہمیں مارا جا رہا ہے، اس بچی کا جو ہے وہ 6 بھائی اس کے شہید کیے گئے ہیں، ہم 6 بہنیں، ہمارا اکلوتا بھائی شہید کیا گیا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے پھر وہ کہتی ہے ہم تو آپ کی آس میں بیٹھے تھے آپ آئیں گے، کیونکہ ہمیں تو مسلسل مارا جا رہا ہے، تو ہمارا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہمیں لگ رہا تھا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو وزیر اعظم صاحب نے کل کہا تھا کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں ڈٹ کے کھڑا ہوں گا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہوں گا، وہ مطلب جیسچر تو یہی تھا نا۔ تو وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے وہاں سے ان سے بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے وہی الفاظ ادا کیے دوبارہ۔ وہ MWM کے رہنما آغا رضا، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کا بھرم رکھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وزیر اعظم صاحب کو اپنے بھرم کا پاس ہے نہ ہی اپنے عہدے کا۔ آغا رضا نے میڈیا سے بات کی وزیر اعظم صاحب کے جانے کے بعد، اس میں انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب سے ہم نے احتجاج کیا ان کے سامنے کہ آپ بلیک میلنگ کا الزام کیوں لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں وزیر اعظم نے کہا، ابھی آغا رضا کو میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے وزیر اعظم صاحب نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے PDM والوں کو کہا تھا۔ اب لاش رکھ کر دھرنا، PDM والے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، چلے آغا رضا صاحب نے کہا کہ جناب ایک معاملہ ایک چیز ہو گئی ہے، تو اس میں ذرا اس طرح کا کوئی وہ انہوں نے ایک اچھا جیسچر دیا، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے وضاحت میڈیا کو دے دی کہ انہوں نے ہمیں نہیں کہا تھا، انہوں نے PDM کو کہا تھا۔ لیکن جب اس کے بعد جو وزیر اعظم صاحب کی ویڈیو میڈیا کو جاری ہوتی ہے، اس میں وزیر اعظم صاحب اپنی وہی بات دہراتے ہیں۔ کیا دہرا رہے ہیں؟ کہ جی وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں وزیر اعظم ہوں، عام آدمی اور وزیر اعظم میں فرق ہونا چاہیے، میں پہلے جب عام آدمی تھا تو آپ کے پاس آتا تھا، اب دیکھیں اگر میں آتا ہوں تو کون ضمانت دیتا ہے کہ دوسرا کوئی ایسا بڑا سانحہ نہیں ہو جائے گا، اور پھر ہر بندہ کہے گا کہ وزیر اعظم ہمارے پاس آئے۔ یعنی وہی بات اپنی انہوں نے دہرائی، اور جو کل بات کی تھی اس بات میں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ پہلے میتیں دفنا دیں میں پھر آؤں گا، مجھ سے شرط نہ لگائیں، اس شرط پر میں نہیں آؤں گا، آپ پہلے میتیں دفنائیں میں اسی گھنٹے آ جاؤں گا، آج ہی آ جاؤں گا، اور کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وزیر اعظم کے الفاظ تھے۔ آغا رضا صاحب نے بڑی کوشش کی کہ خان صاحب کو بیل آؤٹ کرے ان کے اس جملے سے، مگر وزیر اعظم صاحب نے آج جو ویڈیو جاری کی اپنی لواحقین کے ساتھ گفتگو میں کالے چشمے چڑھا کر، کالے چشمے چڑھانے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ ویسے؟ وہ میں نے جو پہلے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ ان کے سامنے بیٹھے یقیناً وزیر اعظم صاحب شرمندہ ہوئے ہوں گے کہ یار کن کے لیے بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کر رہے تھے، لیکن نہیں، وزیر اعظم صاحب نے شرمندگی سے بچنے کے لیے کالے چشمے چڑھائے ہوں گے اپنی آنکھوں پر، ورنہ کوئی ایسی کوئٹہ میں کا جو موسم ہے، کوئٹہ میں اتنی چلچلاتی دھوپ تو نہیں ہوگی کہ آپ وہاں ویمن یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ کرائیں کالے چشمے لگا کر اور سامنے بیٹھے لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ اور ایک بات وہ یہ کہ میں نے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو معاملات بگڑ رہے تھے، حالات خطرہ تھا کہ حالات خراب ہوں گے، جس طرح ملک بھر میں دھرنے ہوئے، تو آرمی چیف نے مداخلت کی، آرمی چیف نے جو بھی ہوتا ہے طریقہ انہوں نے اختیار کیا، اور انہوں نے وزیر اعظم کو، عمران خان کو اس سارے بحران سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن اس کے بعد وہ قاسم سوری جو ہے ڈپٹی اسپیکر، انہوں نے کہا تھا کہ جی آرمی چیف وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آئیں گے، مگر آرمی چیف وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نہیں گئے۔ لگ یوں رہا ہے کہ پتہ ہے قاسم سوری صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو بھی کہ ہمارا نام تو چلنا نہیں ہے، ہمارا سکہ نہیں چلنا نا، اعتبار ہوتا ہے نا، اس پت کھو بیٹھے نا، پنجابی اور سندھی میں کہتے ہیں، ان کی پت کوئی رہی نہیں، ان کی بات پہ کوئی یقین کرتا نہیں، تو انہوں نے آرمی چیف کا نام بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہوگا کہ چلو آرمی چیف کا نام استعمال کرتے، ورنہ آرمی چیف کو جانے میں پہلے بھی اس طرح کے سانحات واقعات ہوئے ہیں ماضی میں، تو اس میں وہ مسلم لیگ نون کا دور تھا، احسن اقبال اور آرمی چیف گئے تھے اسی طرح کے ایک دھرنے میں، لوگوں کے پاس چل کر گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی مسئلہ، اگر وہ ملک میں ہوں گے تو ان کو جانے میں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، لیکن کوئی ظاہر ہے شیڈول نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے نام استعمال کر دیا آرمی چیف کا بھی۔ بھائی اپنا اعتماد بناؤ نا، کب تک آرمی چیف کا نام استعمال کرتے رہو گے؟
کب تک یہ بتاتے رہو گے کہ بھائی مطلب وہ بندہ کیا الفاظ استعمال کرے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہو کہ آرمی ہماری پشت پر ہے. آرمی تو پشت پر نہیں ہوتی، آرمی تو حکومت کے اس میں آئین اور قانون کے تحت حکومت کا ایک ادارہ ہے، حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے. ظاہر ہے حکومت جہاں پر بھی ان کو اسائن کریں گے وہ کام کریں گے، آئین اور قانون یہی کہتا ہے. لیکن یہ کچھ اور جیسر دینے کی کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ جناب وہ بہرحال جو بھی ہے. تو اصل چیز جو گزارش کے خان صاحب نے پھر وہی کیا، گئے تو صحیح لیکن لواحقین کے پاس نہیں گئے، کوئٹہ گئے اور لواحقین کو اپنی دربار میں بلایا. دربار میں انہوں نے ساہیوال کے لوگوں کو بھی بلایا تھا، اور دربار میں بلا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے انہوں نے خطاب کیا کہ جی ہزارہ والوں سے مجھ سے بہتر، ہزارہ والوں کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. میں واحد سیاستدان ہوں، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ یہ کیا زوم ہے کہ میں واحد سیاستدان ہوں جو ہزارہ والوں کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اور پھر انہوں نے باقی جو بھی باتیں کی، انہوں نے دہشت گردی کا جو خطرات ہیں پاکستان کے لیے، بھارت ظاہر ہے ہمارا دشمن ملک ہے اور وہ ہر ٹائم اس طاق میں ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کرے، وہ بات بھی ان کی بالکل بجا. ان کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہوں گی. انہوں نے 30-35 دہشت گردوں کا ذکر کیا، وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا. مگر وہ جو انہوں نے ایک اور بات کی سارے معاملے میں کہ جی میں پورے پاکستانی قوم کو متحد کرنا چاہتا ہوں. پاکستانی قوم کیا، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایران اور سعودی کے جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہوں. اب بھائی اپنا گھر ہی دیکھ لو یار. ایران سعودی پہلے وہ چلے تھے ایک تو ترکی اور ملیشیا اور اس کے ساتھ ایک بنانے ٹی وی چینل اور ایک پتہ نہیں کیا بنانے، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سعودی عرب نے منع کر دیا تو ملیشیا گئے ہی نہیں. اور نہ صرف ملیشیا والوں کو شرمندگی اٹھانی پڑی بلکہ پاکستان کی پوری قوم کو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تو اپنی زبان کے اور اپنی کمٹمنٹ کے پورے ہیں ہی نہیں، کسی کے کہنے پہ کسی کی بھی ڈکٹیشن پر رک جاتے ہیں. تو اپنی قوم کے اندر اپنے ملک کے معاملات دیکھ لیں خان صاحب. باقی دنیا جو ہے ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کو کر لیں گے، ایک دوسرے کے معاملات تعلقات بہتر کر لیں گے. وہ تو آپ سے سعودی والوں نے تو آپ کو بلایا تھا، جہاز دیا تھا، پھر آپ سے جہاز تک واپس لے لیا تھا، تو آپ کمرشل جہاز میں واپس آئے تھے. آپ کو ابھی سعودی والوں نے کہا ہمارے ساڑھے پیسے واپس کرو، انہوں نے آپ سے اپنے پیسے بھی لے لیے. تو اس طرح کی باتیں کرنا، کوئی پتہ ہے سب کو کہ یار آپ نے وہ جو 1.5 ارب سعودیہ کا جو واپس کیا ہے، جس کنڈیشنز پہ لیا تھا اور جو آپ نے حالات خراب کیے، سعودی عرب آپ پر اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے آپ سے اپنی جو پیسے دیے تھے ادھار انہوں نے واپس لے لیے، اور آپ نے چائنا سے کیا ہوتا ہے وہ زیادہ سود پر 14% سود پر لے کر ان کو واپس کیے. تو وہ سعودی عرب آپ کی بات کہاں مانے گا؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خان صاحب؟ ذرا اپنی بھی پت رکھ لیں، ملک کی بھی پت رکھ لیں، اپنے لوگوں پر آپ کا اعتماد ہو. کالے چشمے ہٹا کر کہیں بھی بیٹھیں، کم از کم سوگواروں کے پاس بیٹھیں تو کالے چشمے ہٹا کر بیٹھیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی آپ کی آنکھوں میں احساس ہے، آپ کو لوگوں کا احساس ہے، ورنہ کالے چشموں کے پیچھے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.